أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم قال الله الحكيم في خطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بقیہ الہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو تو۔ جو ہمارے نفع میں ہے وہ بقیہ الہی ہے۔ بقیہ الہی سے مراد حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہیں جو ہمارے وقت کے امام ہیں۔ ہمیں ان سے اوجب طور پر محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ حدیث شیعہ اور اہل سنت تمام کتب میں موجود ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کو اپنے سے غائب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ امام علیہ السلام فی الواقع ہمارے حال سے آگاہ ہیں۔ ایت اللہ العظمہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے منہ سے آپ کے کان تک کا فاصلہ ایک بالشت سے بھی کم ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی بات آپ کے کانوں تک پہنچے وہ بات حضرت قائم آل محمد کے کانوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دیدار میں رکاوٹ ہے، ان کی نورانی اور وجہ اللہ چہرہ کی زیارت کے شرف سے محروم ہیں۔ ہم حضور قلب کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، خود ہمارے اعمال امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دیدار میں رکاوٹ ہے۔ اس حالت میں ہم جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں عجل فرجہ، اور جلدی تشریف لائیے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں کہیں واجبات و محرمات کی رعایت کرو، واجبات ادا کرو، محرمات سے پرہیز کرو؟ عجیب دعائیں ہیں ہماری۔ ہم قرآن پر عمل نہ کر کے اطرت کے فرمان پر عمل کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کو ہم چھوڑ دیں اور ہم کہیں ہم اطرت کے پیروکار ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب الہی ہے اور ایک عطرت اہل بیت ہیں، جو اہل بیت محمد و آل محمد ہیں۔ ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں سے تمسک لازم ہے، قرآن سے بھی اور عطرت سے بھی۔ کسی کو چھوڑ کر، ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل کا دعویٰ کرنا یہ باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں لا تغیبنی عن منازل اولیائک، خدایا ہمیں اپنے اولیاء کے مقامات سے محروم نہ فرمانا۔ کیا ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ارادت مند ہیں یا مصلحت کے تحت ارادت مند ہیں؟ بالفرض تقیہ کی وجہ سے ظاہری طور پر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انکار جائز ہے، تقیہ کی وجہ سے اگر جائز ہو بھی، لیکن قلبی اور باطنی طور پر تو جائز نہیں ہے نا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ نحل میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جو مجبور ہو جائے لیکن اس کے دل میں ایمان کا اطمینان پایا جاتا ہے۔ کس دلیل کے تحت ہم وہ کام جو ہماری خواہش کے مطابق ہو اسے انجام دیتے ہیں، چاہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی منشا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ کس دلیل کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم درد اور دوا کو پہچان جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ شرمندگی کے عالم میں ہمارا سر جھکا رہے گا۔ ایت اللہ العظمہ جوادی آمری منتظرین حضرت قائم آل محمد کے فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دو کام انجام دیں گے، جن میں سے ایک
اہم ہے اور دوسرا سب سے زیادہ اہم ہے، جس کو کہتے ہیں اہم اور مہم۔ اہم کام عدل و انصاف کا قیام ہے۔ آپ نے تمام نے سنا ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہے، اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ ایک اہم کام ہے جو ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب اس میں شریک ہیں، عدل کے قیام میں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ ہے کہ امام زمانہ کے ذریعے خداوند متعال اپنا ہاتھ بندوں کے سروں پر رکھے گا، جس سے ان کی عقلیں جم ہو جائیں گی، فٹ ہو جائیں گی، اور ان کا فہم اور ان کی سمجھ، سوجھ بوجھ مکمل اور کامل ہو جائے گی۔ امام کے مقدس وجود کی برکت سے لوگوں کی عقلوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ عدل سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ایک عادل معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جو عقل پر مبنی ہو۔ عقل پر مبنی معاشرہ ہی عدل کو برداشت کر سکتا ہے، نہ راستہ بھٹکتا ہے، نہ کسی کا راستہ روکتا ہے، نہ بدعنوانی کرتا ہے، اور نہ ہی کمزوری دکھاتا ہے۔ یہ علماء کا بنیادی کام ہے کہ وہ معاشرے کو عقل، فہم، علم اور دانائی کی طرف بلائیں۔ جب ہم یہ نورانی حدیث پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ معاشرے کو عادل کیسے بنایا جا سکتا ہے، لیکن معاشرے کو عاقل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ امام کے ذریعے لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جائے گا، جس سے ان کی عقلیں کامل ہوں گی۔ یہ سب سے اہم کام علماء کے ذمہ ہے۔ ہماری عوامی سطح کے کام نہیں، ہمارے ذمے جو کام ہے وہ عوامی سطح کے نہیں، بلکہ عوام کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہارے اوپر لازم کیا ہے، پھر قرآن اور حدیث کے بلند معارف کو ان کے سامنے پیش کریں۔ یہی امام زمانہ کے شاگردوں کا اصل کام ہے۔ امام پہلے معاشرے کو عاقل بناتے ہیں، پھر عدل کو پھیلاتے ہیں۔ معقول معاشرہ ہی عدل کو قبول کر سکتا ہے، ورنہ زور اور تشدد سے عدل قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب امام کے 313 اصحاب بھی امام جیسے ہوں گے، یعنی امام کے پیروکار ہوں گے، تو وہ معاشرے کو چلانے کے قابل ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام جب امام زمانہ کا نام سنتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں تھا۔ امام پہلے پوری دنیا کو عاقل بناتے ہیں، پھر عادل بناتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اے حجت خدا۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام زمانہ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور یہ جو عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، اور اس قسم کی یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مشن کے خلاف ہے۔ امام زمان پیار سے، محبت سے، عدل سے، انصاف سے اس میں نظام قائم کریں گے اور لوگوں کی عقلوں کو بلند کریں گے۔ قرآن مجید میں اکثر و بیہتر یہ ہے کہ جو جہنم جانے والے ہیں وہ افلا یعقلون افلا تعقلون لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنتے اور عقل کرتے۔ تعقل یعنی عقلانیت بنیاد ہے عدل و انصاف کی، اور اگر عقل نہیں ہے تو اس کے بعد نہ علم ہے، نہ شعور ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عقلانیت اور سمجھ، سوجھ بوجھ یہ ہونا لازم ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے جو مقدمات ہیں وہ فراہم کریں۔ وہ ہے معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام، حق کو قبول کرنا اور باطل سے انکار کرنا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔